سورۃ فجر، اور فجر جو ہے یہ وہی وقت ہے جس وقت فجر طلوع ہوتی ہے۔ ویسے فا جیم را، ہر وہ عربی کے ورڈ جو فا سے شروع ہوتے ہیں، وہ ورب اور وہ فعل جو فا سے شروع ہوتے ہیں، فطرا، فجرا، فلقا، فتحا، ان کا معنی کسی چیز کو کھول کے پھٹنا اور نکلنا۔ فجر، فتح کا معنی کیا ہے؟ کھول۔ اسی طرح فجر، جو فجر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فجر کھلتی ہے، اندھیرے سے روشنی جو ہے پھاڑ کے نکلتی ہے۔ فطرہ، فلقہ، فلقہ کیا ہوتا ہے؟ دانا پھٹ کے اس میں سے جو ہے وہ کومپل نکلتی ہے۔ تو فجر جو ہے اس کا مطلب یہ کہ روشنی جب نکلتی ہے۔ ویسے میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فجر اس ٹائم کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا وہ نہیں، سورج کے طلوع ہونے سے فجر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکلتی ہے۔ اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر ہم کسی ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں یہ روشنیاں نہ ہوں، پورا اندھیرا ہو، تو جس سائڈ سے سورج نکلنا ہوتا ہے اس سائڈ پہ خاص ٹائم آتا ہے۔ اس ٹائم پہ جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو کی بات بتائی ہے، تو ایک روشنی یہ ایک لائن سیدھی سے نکلتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے روشنی کی، وہ سیدھی یوں نکلتی ہے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو اور جس کی ٹارچ کی روشنی بڑی لمبی ہے تو وہ یوں آہستہ اس کو اونچا کرتا ہے تو سامنے روشنی یوں اوپر کو جاتی ہے اور وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے تو ذرا کسی گاؤں دیہات میں جو شہروں سے کافی دور ہو ادھر سے نکل جائیں اور کسی اس جگہ پہ جا کے فجر سے پہلے جو ہے وہ بیٹھ جائیں سورج نکلنے والی سائڈ پہ، تو آپ کو روشنی یوں آتی نظر آئے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے صبح کاذب۔ بڑے بڑے پرانے کیلنڈروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ صبح کاذب ہے۔ پھر روشنی جب اوپر آتی ہے تو یوں پھیلتی ہے، لیفٹ رائٹ کو یوں افق کو پھیلتی نظر آتی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ اس کی ویڈیو بنا لیں کسی اچھے ریزولوشن کیمرے سے، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ 10 گنا زیادہ سپیڈ سے چلائیں گے تو لگے گا روشنی یوں آئی اور یوں ہوئی، روشنی یوں آئی۔ تو جب وہ روشنی یوں پھیلنا شروع ہوتی ہے، یعنی روشنی یوں پھٹتی ہے اور اندھیرا پھٹ کے روشنی یوں نکلتی ہے، اسے کہا جاتا ہے صبح صادق۔ اور وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت سحری بند ہو رہی ہوتی ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے روشنیاں اتنی ہو گئیں، ہم نے حسابات لگانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر ہمیں کیا پتا کہ کہاں ہے صبح صادق اور صبح کاذب۔ تو بہرحال ہمیں اوریجنل چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے بیس کیا ہے۔ تو وہ روشنی جو نکلتی ہے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ وہاں سے فجر شروع ہو گئی ہے، صبح صادق سے اس وقت کے سے فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے اس کی ٹکیا کے باہر نکلنے کی ایک سوئی برابر بھی اگر آپ کو سورج کی کرن نکل آئے باہر، اس کی جو ٹکیا گول ٹکیا، کرنوں سے نہیں، روشنی سے نہیں، جب سورج نکلتا ہے تو وہاں آ کے فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، دن کی، رات کی، وقت کی، چاند کی، سورج کی، زمین کی، انسان کی، جس چیز کی چاہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اس 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ محدثین یا مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں جو حج والا مہینہ ہے جس کو ہم ذوالحجہ کہتے ہیں، اس کے جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے باقی تمام دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تمام دنوں سے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی انسان باقی دنوں میں جہاد کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، تو کیا وہ بھی باقی دنوں میں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ہاں، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، الا یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ لے کے گیا اور سب کچھ قربان ہو گیا، کوئی چیز واپس نہیں آئی، تو ہاں وہ فضیلت رکھتا ہوگا، وگرنہ باقی ہر عمل ان 10 دنوں پہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتیں فضیلت والی ہیں اور ذوالحجہ کے 10 دن فضیلت والے ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں میں زیادہ زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر،
اور کسی چیز کا طاق اور جفت ہونا، کوئی چیزیں جو بھی کوئی ہوتی ہیں جوڑا جوڑا ہونے والی یا جوڑا نہ بننے والی، جتنی بھی چیزیں سب کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اس میں قسم ہے بہت بڑی سمجھداروں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اب ان تمام قسموں پہ آگے جن چیز پہ بتایا جا رہا ہے، الم ترا، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد کا انجام کیا کیا تھا؟ وہ قوم عاد ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے جو ہے وہ ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم کی طرح کی کوئی قوم کہیں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اسی طرح وثمود الذین جابوا الصخر، قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے پتھر تراشتے تھے اور گھر بنا لیتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون بھی جو بڑے بڑے میخوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں بڑا فساد اور سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، بڑا فساد کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ایسے لوگوں کی گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاہ، افسوس یہ ہے کہ انسان کو جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے اکرام، اس کی عزت اور نعمتیں دیتا ہے، تو کہنے لگ جاتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، یعنی اترانے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بس دنیا میں بڑا ہوگا، میرے نعمتیں مل گئیں تو بس آخرت میں بھی میں ہی ہوں گا۔ دنیا کا سب کچھ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ خوش ہے۔ دنیا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن اللہ اگر اسے آزمائے اور اسے جو ہے رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی، یعنی رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ایسے ہو کہ لا تکرمون الیتیم، یتیم کی کوئی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور کسی مسکینوں کے کھانے کھلانے پہ بھی نہیں ابھارتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم تو وہ ہو کہ وراثت کو بھی کھا جاتے ہو، لمبا چوڑا کھا جانا، وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بڑا جی بھر کے محبت کرتے ہو۔ کھلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین کو جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، اور تیرا رب جو ہے اور فرشتوں کو جو ہے وہ صفوں میں لایا جائے گا۔ وجاء ربک، تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو ہے وہ صفوں میں آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، تب انسان یاد کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن وہاں کا پھر یاد کرنا اس کا کیا فائدہ دے گا؟ یقول یا لیتنی، پھر کہے گا ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، آج کے دن کے لیے میں نے جو ہے کچھ سامان تیار کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن پھر اللہ کے عذاب کی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی طرح، قید کی طرح کوئی اور قید نہیں کر سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اے جان جو مطمئن جان ہے، جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو فرشتے آ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف خوشی کے ساتھ اور راضی کے ہونے کے ساتھ۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، میری جنت میں جو ہے وہ داخل ہوگا۔ یعنی نیک لوگ جو ہے ایسے لے جائے جاتے ہیں، اور اللہ کے دشمن جو ہے وہ ایسے لے جائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے، یہ تمام لوگ تمہارے لیے گواہ ہیں، اور تمہارا انجام جو ہے وہ یہ ہونا ہے، اچھے برے لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا یہ انجام ہونا ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت بلد۔ صورت بلد بھی مکی ہے، ویسے بلد کا معنی ہے کوئی بھی شہر، اور اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے ہیں اس کی بھی قسم اٹھائی گئی ہے، تو اس صورت کا نام صورت بلد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی۔ یاد رکھ لیں کہ اقسم کے شروع میں جب لام الف لا آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو یہ عربی میں لام زائدہ ہوتا ہے، یعنی لکھنے میں آتا ہے، معنی میں یہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس لیے معنی کیا جاتا ہے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں قسم ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے قسم ہے اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
اور آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد اور یعنی ماں باپ کی اور اولاد کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں جو ہوں اس پہ کوئی قادر نہیں ہے؟ یعنی انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے۔ یہ انسان کا ہے، وہ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یاد رکھ لیں، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ آپ جو مرضی جمع کر لیں، اپنا گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، جائیداد بنا لیں، سب کچھ کر لیں، اولاد فرما بردار بن جائے، بیوی اچھی بن جائے، گھر سب کچھ ہو جائے، سارا کچھ ہونے کے باوجود دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ وہ ایک میں عربی کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ایک عورت اپنا بیان لکھ رہی تھی کہ میں نے اپنے خامد سے تنگ ہو کے خامد سے خلا لینا چاہا، میں نے جو ہے وہ خلا لینے کے لیے سارے کاغذات تیار کر لیے، سب کچھ کر لیا، تو جب میں بالکل اینڈ آخری ڈیٹ میں عدالت میں جا رہی تھی تو جس گاڑی میں بیٹھی تھی وہاں سورۃ بلد کی تلاوت چل رہی تھی۔ اب عرب جو ہوتے ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے، کہتے ہیں جیسے میں نے آیت پڑھی نا کہ اللہ نے فرمایا قسم ہے شہر کی، قسم ہے اس کی، قسم ہے والد اور ولد کی، تو پڑھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو تو بنایا ہی ہم نے مشقت میں ہے۔ تو یہ آیت اتنی کھٹک گئی، کھٹکتی رہی کہ انسان کب چاہے کہ اس کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے موافق ہو جائیں تو تبھی جینا ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں اور آپ سمجھیں کہ ہر چیز میرے موافق ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ برداشت کرنا پڑے گا، ہر تعلقات میں، لین دین میں، کاروبار میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب چیزیں بالکل ایکوریٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو پیدا ہی کبد میں کیا گیا ہے، یعنی مشکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور مشکل میں رہ کر جو چلتا ہے، کہتے بس یہ آیت دماغ میں گئی اور وہیں سے سارے کاغذ پھاڑ دیے اور کہا کہ جب ہے ہی مشکل تو کیا جو اگلا دروازہ ملے گا اس کی کیا گارنٹی کہ وہ اچھا ہوگا، اس کا کیا پتا وہ بھی اسی طرح اور مشکل ہو۔ تو انسان سوچ لے اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے تعلقات میں، کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مکمل راحت مل جائے۔ حتیٰ کہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں پر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہاں پر بھی لوگ برا بھلا کہنے والے مل جاتے ہیں، تو باقی کیا بچے گا؟ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جن کو دشمن بھی کہتے تھے صادق الامین ہے، جب حق کی بات کی تو لوگوں نے انہیں بھی برا بھلا کہہ دیا، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ جب انہیں کہہ دیا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے انسان کبد میں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ ہم اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتے ہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر میں آگے کہنے لگتا ہے کہ بڑا میں نے خرچ کر دیا ہے، بڑا میں یعنی دکھاتا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ ہم نے اس کی زبان اور اس کے شفتین ہونٹ نہیں بنائے ہیں؟ اور ہم نے اس کو دو راستے نہیں دکھائے ہیں؟ فلقتحم العقبہ، وہ جو ہے گھاٹی میں یعنی اس مشکل کے کاموں میں پڑا ہی نہیں ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ کون سے کام ہیں؟ یعنی ایک بڑے کام، ایک گھاٹی، کوئی انسان کہتا ہے نا تو ابھی تک گھوڑ سواری کی ہی نہیں ہے، تو گھوڑ سواری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھوڑے پہ بیٹھنا، مطلب تو نے ابھی تک جاب کی ہی نہیں ہے، تو نے فلانا کام کیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا ابھی تک گھاٹی میں گئے ہی نہیں ہے، اور گھاٹی ہے کیا؟ فک و رقبہ، غلام آزاد کرنا، کھانا کھلانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا کہ بھوکے دن میں کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، رشتہ داروں میں یتیموں کو دینا، او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکینوں کو دینا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں سے ہو اور صبر کی تلقین کرتا رہے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی تلقین کرتے رہیں اور آپس میں صلہ رحمی کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ ہے اصل وہ بڑی گھاٹی جس میں جانا چاہیے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں میمنہ دائیں سائڈ والے، والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں سائڈ والے، علیہم نار مؤصدہ، انہی کی چاروں طرف جو ہے وہ آگ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوگا۔
اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت شمس. شمس کہا جاتا ہے سورج کو، اور چونکہ اللہ نے سورج کے، چاند کی، دن کی، رات کی قسمیں اٹھائی ہیں تو صورت شمس بھی ہے، صورت لیل بھی ہے، صورت ضحیٰ بھی ہے. تو ان صورتوں کے نام اسی چیز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جو اس کے پیچھے چلتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن جب اس سورج کو روشن کرتی ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب اس کو ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جو اس نے بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور زمین کا جو کچھ برابر کیا، ونفس وما سواہا، اور اسی طرح نفس جان کی قسم، وما سواہا، اور جو اس نے درست کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جان کو اس کا فجور اور تقوی، اس کا فاجر ہونا، اچھے اعمال ہونا اور برا ہونا، یہ اللہ نے اسے الہام کر دیا ہے، سکھا دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فجور ہے اور یہ تمہارا تقوی ہے. قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اپنی اس جان کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور تحقیق برباد ہوا من دساہا جس نے اس کو میلا کر لیا. کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے بھی سرکشی میں آ کے سرکشی کے ساتھ جھٹلایا تھا. اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا جو تھا یعنی اشقا جو شقی ہوتا ہے، جو کہ بدبخت ہوتا ہے، وہ اٹھا تھا. اور فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیہا، ان کے رسول نے انہیں وصیت کی تھی، سمجھایا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پینا ہے، اس کا خیال رکھو. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا. فعقروہا، اور اس کے پاؤں کاٹ دیے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر رب نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، کوٹ کوٹ کے عذاب کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور انہیں برابر کر دیا، ختم ہو گئے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو اللہ کو کسی انجام کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. سورت شمس کے بعد اگلی سورت لیل ہے، اور یہ سورت بھی مکی سورت ہے. لیل رات کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ جو روشن ہو جائے. ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ذرا بتائیے کہ ہمارے ہاں دن اور رات، اس میں فیمیل اور میل کون ہے؟ اور رات فیمیل ہے. سورج اور چاند میں ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہوا یا سورج طلوع ہوئی؟ ہاں، سورج طلوع ہوا. اور رات اور چاند بھی ہم مذکر ہی کرتے ہیں. چاند آیا، چاند گیا. لیکن بہرحال عربی میں اس کا الٹ ہے. عربی میں جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے، اور اسی طرح رات جو ہے وہ مذکر ہے اور دن جو ہے وہ مؤنث ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، تغشا نہیں کہا. وما خلق الذکر والانثی، اور جو بھی اللہ نے مذکر مؤنث کیا سب کی قسم. ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں مختلف ہیں. فاما من اعطی واتقی، پس جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور اچھائی کی تصدیق کی، فسنیسرہ، ہم اس کو آسانی کریں گے، اس کو ایک اچھائی کی طرف اس کے لیے آسانی کریں گے. واما من بخل واستغنی، اور جو بخیل بنا اور مستغنی ہوا اور اچھائی کا جھٹلایا، فسنیسرہ للعسری، تو ہم تنگی کی طرف اس کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ اوندا ہو کے گرایا جائے گا تو اس کا مال اسے کسی کام نہیں آیا. ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ داری ہے ہدایت کا راستہ دکھانا. وان لنا للآخرۃ والاولی، اور دنیا آخرت بھی سب ہمارے کنٹرول میں ہے. فانذرتکم نارا تلظی، پس تمہیں اس شعلہ مارتی ہوئی آگ سے جو ہے تمہیں ڈرا دیا گیا ہے. لا یصلاھا الا الاشقی، اس جہنم میں نہیں داخل ہوں گے مگر بدبخت. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسیجنبھا، اور دور رکھے جائیں گے اس سے الاتقی، نیک لوگ. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دے کے تزکیہ اپنا کرتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزی،
اور کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا اس کو بدلہ دینا اس پہ لازم ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو رب جو ہے وہ بلند ہے، فلسوف یرضی، اور ان قریب جو ہے وہ راضی ہوگا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی آیات ہیں اور انسان کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں کو جہنم سے بچائے گا جو مال دیتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور کسی انسان کے اوپر کوئی احسان کا بدلہ نہیں دیتے، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ کسی کو دے رہا ہے تو چونکہ اس کا میرے پہ احسان ہے اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں، نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ عِندَهُ تُجْزَى، یعنی کسی کو مال دیتے ہیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا یہ بدلہ دے رہے ہوتے ہیں، مگر رب کی رضا چاہنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب یہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اللہ تعالی صحیح معنی میں ایمان لانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔